آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت پر جو حیادار ہے، پاکیزہ ہے، جو اپنے کردار پہ کام کرتی ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کی حیا جو ہے وہ اس کی کل کائنات ہے۔ جس نے اپنی حیا پہ کام کیا ہے، اپنے کردار پہ کام کیا، اپنی پاکیزگی پہ کام کیا، وہ عورت اللہ کی ولیہ ہوگی۔ آپ ایک مرد کے ساتھ اپنا تعلق بناتی ہیں، ایک مرد کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ محبت میں آپ کو اپنے قریب لے کر آتا ہے، آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب شادی کی باری آتی ہے تو اس مرد کے لاکھوں کروڑوں بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکیزہ بیٹیاں اگر کسی مرد کے عشق میں مبتلا ہو جائیں تو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی مرد آپ کو ہاتھ پیلے کر کے ساتھ لے جاتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو بیوی بناتا ہے، تو اس سے بہترین مرد اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ سے کھیل کر نکل جاتا ہے تو اس سے بدترین مرد بھی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ مرد دوسری عورت کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر 7 حصے عقل کے اور 1 حصہ صرف عشق کا ہے۔ کسی بھی مرد کے پاس اگر ایک ایسی عورت موجود ہے جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ رونا چاہتا ہے تو یہ پاکیزہ عورت ہے۔ واقعی جنہوں نے اپنے کردار پہ کام کیا، اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنی حفاظت کی، اپنے ایمان کو سلامت رکھا، اپنے ایمان پہ قائم رہی، یہ عورتیں پاک عورتیں ہیں۔ پاکیزہ عورت ہمیشہ تکلیف میں رہتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت پر جو حیادار ہے، پاکیزہ ہے، جو اپنے کردار پہ کام کرتی ہے۔ اس عورت کے لیے یہ ضرور کہنا چاہوں گی، تم عورت ذات جو ٹھہری، تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جب دنیا ستائے تو عزت پہ حرف آئے تو، تیری سیرت بری کہہ کر تجھے کوئی رلائے تو، محبت نام کا دھبا تیرا دامن جلائے تو، محبت سے مکر جانا حیا جانے سے بہتر ہے کسی لڑکی کا مر جانا۔ حیا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کی حیا جو ہے وہ اس کی کل کائنات ہے۔ اس کا کل کردار کا ایک ایسا تجزیہ ہے، ایک ایسا جو ہے وہ خوبصورت امتزاج ہے اس کی زندگی کا کہ شاید اگر حیادار عورت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جس نے اپنی حیا پہ کام کیا ہے، اپنے کردار پہ کام کیا، اپنی پاکیزگی پہ کام کیا، وہ عورت اللہ کی ولیہ ہو گئی۔ آپ نے ولی اللہ تو دیکھے ہیں جو مرد ہیں، انہوں نے اپنے کردار پہ کام کیا تو ولی بن گئے، لیکن ایک عورت میں اتنا ظرف ہے کہ وہ قلندر بھی ہو سکتی ہے اور ولی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے کردار میں پاکیزگی لے آئے، اگر وہ اپنے کردار کی غلام نہ بنے، اگر وہ اپنے نفس کی غلام نہ بنے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک عورت کا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرد کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے، مرد کا تو ہے ہی ہے لیکن عورت کا بھی ہے۔ اور یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی پیاری ہوتی ہیں، بڑی معصوم ہوتی ہیں۔ ان بیٹیوں کے لیے تو خود اسلام بھی کہتا ہے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ یہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور جنہوں نے بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت کے دن جو ہیں وہ آقا کے ساتھ ہوں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ منہ پہ تالے لگا کے ہنستی ہیں، درد سارے دبا کے ہنستی ہیں، بابا بھائیوں کی لاج کی خاطر دل کے چھالے چھپا کے ہنستی ہیں، کسی کے خواب دیکھتی آنکھیں سارے سپنے گوا کے ہنستی ہیں، زندہ درگور ہوتے ہوئے بھی خود کو سجا کے ہنستی ہیں، بیٹی ہونے کا حق نبھانے کو دل کی دنیا لٹا کے ہنستی ہیں، زندگی بھر نبھانے کی کوشش میں زخم پہ زخم کھا کے ہنستی ہیں، ٹھیس دل کی دبا کے سسکیوں میں، ٹھیس دل کی دبا کے سسکیوں میں خوش ہوں میں بتا کے ہنستی ہیں، جان سکتا ہے کوئی کہ کیسے یہ خود کو بہلا کے ہنستی ہیں۔ یہ بیٹیاں ہیں جو اپنے درد چھپا کے ہنستی ہیں۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہیں، لیکن بیٹیاں اگر حیادار ہیں اور انہیں اپنے کردار پر ناز ہے اور انہوں نے اپنے کردار پہ کام کیا ہے، پاکیزگی کو جو ہے وہ اپنایا ہے، تو وہ دنیا کی بہترین ترین بیٹیاں ہیں، دنیا کی بہترین ترین لڑکیاں ہیں، دنیا کی بہترین ترین عورتیں ہیں۔ اچھا، کردار پہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اکثر جو ہے وہ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ کردار پہ کام کرو۔ کردار پہ کام ہوتا ہے اپنی ذات پر کام کر کے، اپنی سوچ پر کام کر کے، اپنی سوچ کو پازیٹیو کر کے۔ دیکھیں، آپ ایک مرد کے ساتھ اپنا تعلق بناتی ہیں، ایک مرد کو یہ اجازت دیتی ہیں کہ وہ محبت میں آپ کو اپنے قریب لے کر آتا ہے، آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن جب شادی کی باری آتی ہے تو اس مرد کے لاکھوں کروڑوں بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان بہانوں کی زد میں آ کے وہ آپ کے ہاتھ پیلے جو کرنے ہوتے ہیں، یا آپ کو جو ہے وہ دلہن بنا کے اس نے لے کے جانا ہوتا ہے، جو عزت دینی ہوتی ہے، وہ آپ کی عزت روند کے چلا جاتا ہے، اور پھر بیٹیوں کو ذہنی مریض بنا دیا جاتا ہے۔
یہ ایک مرد کر رہا ہے، ایک مرد جو بیٹا ہے، ایک مرد جو باپ ہے، ایک مرد جو کسی کا شوہر ہے. اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ اس بیٹی کی پاکیزگی کو نقصان پہنچا رہا ہے جس نے ساری زندگی اپنی پاکیزگی پہ کام کیا ہے. اور ایسی پاکیزہ بیٹیاں اگر کسی مرد کے عشق میں مبتلا ہو جائیں تو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بن جاتی ہیں. کیونکہ اگر کوئی مرد آپ کو ہاتھ پیلے کر کے ساتھ لے جاتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو بیوی بناتا ہے، تو اس سے بہترین مرد اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی شخص آپ سے کھیل کر نکل جاتا ہے تو اس سے بدترین مرد بھی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ مردوں کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی تربیت کیسی عورت نے کی ہے، کیسی ماں نے کی ہے. کیا ان کی ماں نے ان کو یہ سکھایا ہے کہ ایک پاکیزہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، کیا معنی رکھتی ہے. گھر میں بیٹھنے والی وہ پاکیزہ لڑکی جس نے زندگی میں کبھی باہر کا ماحول نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی باہر کے حالات و واقعات نہ دیکھے ہوں، جس نے صورتحال نہ دیکھی ہو، جس نے معاملات نہ دیکھے ہوں، جس نے جو ہے وہ مشکل حالات سے نمٹنے کی جس میں جو ہے وہ صلاحیت نہ ہو، ایک بچی ہو، ایک معصوم جو ہے وہ کھلتا ہوا پھول ہو، ایک کلی ہو، اس کو روند کے نکلنے والا یہ مرد جو ہے، اس کی جذبات سے کھیلنے والا، ایموشن سے کھیلنے والا، اس کے جسم سے کھیلنے والا یہ مرد جو ہے یہ بھول جاتا ہے کہ یہ کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی عزت بھی ہے. اور وہ بیٹی بھی اس مرد کے پیار میں جو ہے وہ یہ بھول جاتی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی بہن ہے، کسی کی عزت ہے اور اس کی اپنی بھی عزت ہے. محبت میں اندھی ہو کر جو ہے وہ اس کے پیچھے اپنی عزت لٹا دیتی ہے اور پھر وہ مرد جو ہے وہ بہانوں پر آ جاتا ہے. وہ بہانے کبھی اس کے گھر والوں کی صورت جو ہے وہ نکلتے ہیں، تو کبھی اس کے دوست احباب یار، اور کبھی اس کے کام کی صورت میں نکلتے ہیں کہ مجھے تو کام کرنا ہے، مجھے تو کچھ بننا ہے، مجھے تو کچھ کمانا ہے. میں اسی لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اس قابل کریں کہ 16 سال کی عمر سے کمانا شروع کریں، تاکہ 20-22 سال کی عمر میں جا کے اور جب وہ 25 سال کے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کر دیں. شادیاں جلد سے جلد کریں. آپ اپنے بیٹوں کی شادیاں جلد سے جلد کریں، کیونکہ اگر آپ ان کی شادیاں جلد سے جلد نہیں کریں گے، بیٹے یا بیٹی ہو، تو یہ بیٹے اور بیٹی حلال کرنے کی بجائے حرام کی طرف چلے جائیں گے، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ایسے ہی پرانے زمانے میں جو ہے وہ لوگ یہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ جیسے ہی بیٹی جوان ہوتی ہے تو اس کی شادی کر دو، اور اگر اسے کوئی پسند ہے تو اس سے کر دو. لیکن آج کا ماں باپ جو ہے، آج کے ماں باپ جو ہیں وہ اس چیز پہ اڑ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اپنی جو ہے وہ عزت نفس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیس پہنچ گئی ہے اگر کوئی بیٹی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کسی شخص کو جو ہے وہ پسند کرنا شروع ہو گئی ہے، یا وہ کسی سے محبت کرتی ہے، یا کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے. اسلام اجازت دیتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ایک عورت کی طرف سے ہے. ایک عورت جب اپنے جو ہے وہ شوہر کو تسلیم کرتی ہے تو وہ شوہر اس کا بنتا ہے، تو مرد جو ہے وہ اس لڑکی کی زندگی میں جو ہے انٹرسٹ کرتا ہے اور پھر شادی ہوتی ہے. اگر عورت یہ کہہ دے کہ مجھے قبول نہیں ہے، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا، تو دنیا کا کوئی مرد زبردستی جو ہے وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتا. یعنی کہ قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ نے عورت میں دے دی، اللہ نے بیلنس رکھا ہے. یاد رکھیے گا، عورت کو بنایا تو 7 حصے عشق کے بنا دیے اس کے اندر، اور 1 حصہ عقل کا رکھ دیا. مرد کو بنایا تو 7 حصے عقل کے رکھے اور 1 حصہ صرف عشق کا رکھا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ مرد بے وفا کیوں ہے، یا مرد جو ہے وہ مختلف عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ سکون کیوں محسوس کرتا ہے، یا مختلف عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیوں جاتا ہے. آج میری بات یاد رکھیے گا، مرد دوسری عورت کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس کے اندر 7 حصے عقل کے اور 1 حصہ صرف عشق کا ہے. اور جو عورت ہے نا، وہ مرد کی طرف اس لیے راغب ہوتی ہے یا محبت مانگتی ہے، یا اس کے اندر محبت یا ایموشن زیادہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ نے عورت کو 7 حصے عشق پہ بنایا ہے اور صرف 1 حصہ عقل کا رکھا ہے. تو یہ صورتحال آپ کو سمجھنی ہوگی کہ سائیکلوجیکلی بھی اور بائیولوجیکلی بھی ایک مرد اور عورت کو کن سرکمسٹانسز میں بنایا گیا، ان کی بائیولوجیکلی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، اور سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ڈیمانڈز کیا ہیں، ان کی ایموشنز کیا ہیں. ایک مرد اور عورت مٹی سے بنے ہیں. مرد کوئی پتھر کے نہیں بنے ہوئے کہ مرد کو جو ہے وہ درد نہیں ہوتا، یا مرد تکلیف محسوس نہیں کرتا، یا مرد جو ہے وہ رو نہیں سکتا. ہمارے یہاں مردوں کو رونے کی اجازت نہیں دیتی عورت، لیکن مرد کو رونے کی اجازت دینی چاہیے. مرد اگر تکلیف میں، اذیت میں، تو اس کے پاس ایک ایسا کندھا ہونا چاہیے جس پہ سر رکھ کے وہ رو سکے. یہ پاکیزہ عورت کا کندھا ہوتا ہے. کسی بھی مرد کے پاس اگر ایک ایسی عورت موجود ہے جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ رونا چاہتا ہے، تو یہ پاکیزہ عورت ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے کردار پہ کام کیا ہے. کیونکہ مرد کبھی بھی زندگی میں ایسی عورت کا کندھا کبھی استعمال نہیں کرتا رونے کے لیے جو اس کی پسندیدہ عورت نہیں ہوتی، جو اس کی من پسند عورت نہیں ہوتی. یقین کریں، یہ دنیا صرف مرد اور عورت ہی کے سیکوینس میں چل رہی ہے. مرد ہے اور عورت ہے، سچویشن ہے، بیہیویئرز ہیں، معاملات ہیں، حالات ہیں، رشتے ہیں. بھائی ہے تو مرد ہے، بیٹا ہے تو مرد ہے، باپ ہے تو مرد ہے، شوہر ہے تو مرد ہے. اور دوسری طرف ایک عورت ہے تو بہن ہے، ایک عورت ہے تو بیٹی ہے، ایک عورت ہے تو بیوی ہے، ایک عورت ہے تو ماں ہے. یعنی ہے مرد اور عورت ہی.
آپ ان کو اس سیکوینس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت پر یہ کائنات بنائی ہے، لیکن سرکمٹانسز الگ الگ کر دیے، حالات الگ الگ کر دیے، کردار الگ الگ کر دیے، ایموشنز مرد میں کم کر دیں، عورت میں زیادہ کر دیں، کیونکہ مرد عقل مند ہے اس لیے اسے پتہ ہے اسے اپنی ایموشنز کیسے کنٹرول کرنی ہے، لیکن عورت بے وقوف ہے کیونکہ وہ عشق سے بنی ہے، اس کے اندر 7 حصے عشق کے ہیں تو وہ عشق ہی سے کام لیتی ہے، عقل کا صرف ایک حصہ ہے، یعنی دماغ تو استعمال ہو ہی نہیں رہا، تو جب دماغ استعمال نہیں ہو رہا اور صرف ایک حصہ عقل کا ہے، جو خواتین صرف اپنے ایک حصے سے کام لیتی ہیں، عقل کے حصے سے، وہ ولیہ بن جاتی ہیں، وہ قلندر بھی بن جاتی ہیں، وہ پھر اپنے کردار پہ کام کر کے جو ہے وہ دنیا کی سپر وومن بن جاتی ہیں۔ آپ نے سپر وومن کا نام سنا ہے؟ یہ پاکیزہ عورت کو کہتے ہیں۔ سپر مین یا سپر وومن وہ عورت نہیں ہے جو کم کپڑے پہن کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنی سپر باڈی دکھا رہی ہے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہائی لائٹڈ پرسنالٹی بنا رہی ہے۔ سپر وومن وہ ہے کہ جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر ہے۔ سپر وومن وہ ہے جو حضرت زینب کے خطبے سے امپریس ہے، جسے پتہ ہے کہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال جو ہے وہ کب، کہاں اور کیسے کرنا ہے۔ اس نے اگر مرد سے بچنا ہے یا مرد کی بری نظر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے یا اپنی حیا کا پاس رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے۔ یہ پاکیزہ عورت ہے جس کے بارے میں آج بات کر رہی ہوں۔ یہ عورت اگر آپ کی بیوی ہے تو پاکیزگی میں آپ سے بہترین مرد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے خوش قسمت ترین مرد ہیں اگر آپ کے پاس پاکیزہ بیوی موجود ہے۔ وہ بیوی جو آپ کی خاطر گھر میں ٹھہری رہی ہے، جس نے اسلام کو فالو کیا کہ جو حکم یہ ہوا کہ ان سے کہو کہ گھروں میں ٹھہری رہیں، جو ٹھہری رہی ہیں وہ واقعی جنہوں نے اپنے کردار پہ کام کیا، اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنی حفاظت کی، اپنے ایمان کو سلامت رکھا، اپنے ایمان پہ قائم رہی، یہ عورتیں پاک عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں۔ ان عورتوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عورت نہیں کر سکتی، کوئی بڑی سے بڑی چلاک اور مکار عورت نہیں کر سکتی، وہ شاطر عورت نہیں کر سکتی جو لوگوں میں لڑائیاں پڑواتی ہے، جھگڑے کرواتی ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرتی ہے۔ ایسی عورتیں، ایسی عورتوں کے جو پاکیزہ عورتیں ہیں، ان کی میں کہتی ہوں کہ ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو اگر پاکیزہ عورتیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کی بہن، بیٹیاں، بیویاں اگر پاکیزہ ہیں تو ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، وہ اپنے اوپر فخر کریں کہ آپ کے پاس پاکیزہ عورت موجود ہے۔ آج کے دور میں جہاد سے کم نہیں ہے کسی عورت کا پاکیزہ ہونا، اور یہ میں حقیقت آپ کو جو ہے وہ بتا رہی ہوں، یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ اگر آج کے دور میں پاکیزہ ہے تو یہ اس کا بہت بڑا کمال ہے، یہ اس پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن یہ کردار کی محنت ہے، یہ شعور کی محنت ہے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس پر کام نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم جو ہے وہ یہاں دیکھیں کہ جہاں عورت ذات کی بات آتی ہے تو وہاں پہ مرد کو وہ غلطی سے اگر اپنا دل دے بیٹھتی ہے، محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے تو اس مرد کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو اس کی عزت بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور گھر بسانے کی بات آتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کی ذات کی نفی ہی کر کے جو ہے وہ دم لیتی ہے۔ ایک بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، قسمت سے جو ہے وہ اس کو اس کا شوہر مل جاتا ہے، خوش رہے نہ رہے اس کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ اس عورت کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ پاکیزہ عورت ہمیشہ تکلیف میں رہتی ہے۔ پاکیزہ عورت کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہشوں کے غلام نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشوں سے جنگ لڑتی ہے، وہ اپنی خواہشوں کے لیے جنگجو ہوتی ہے، اور اس جنگ میں وہ ہمیشہ جیت جاتی ہے، خواہشیں ہار جاتی ہیں کیونکہ اس نے اپنے کردار پہ کام کیا ہوتا ہے۔ صرف محبت ایلیمنٹ نہیں ہوتا پاکیزہ عورت کو امپریس کرنے کا، صرف محبت سے امپریس نہیں کر سکتے آپ، اس کو عزت بھی دینی پڑے گی، اس کو مقام بھی دینا پڑے گا، اس کو اچھے الفاظ سے بھی جو ہے وہ آپ کو بلانا پڑے گا، آپ کو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں پڑے گا۔ پاکیزہ عورت آپ سے امپریس تب ہوگی جب آپ کسی دوسری عورت میں ملوث نہیں ہوں گے۔ پاکیزہ عورت یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر، اس کا چاہنے والا، اس کا کوئی جو ہے وہ ایسا شخص جس سے وہ محبت کرتی ہے وہ کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے بھی، اور وہ بھی گندی عورت۔ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے کردار پہ کام نہیں کیا، وہ عورتیں جو بد زبان ہیں یا بد اخلاق ہیں یا بد کردار ہیں، بد کردار عورت کے لیے تو دوزخ جو ہے وہ عورتوں سے بھر جائے گی۔ میں جو ہے وہ پڑھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ دوزخ جو ہے وہ عورتوں سے بھرے گی۔ تو عورتوں سے کیوں بھرے گی؟ چغلی کرتی ہیں تو عورتیں کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں عورتیں بولتی ہیں، لڑائیاں کرواتی ہیں عورتیں کرواتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں آتی ہے تو کوئی دوسری عورت ہے۔ یہ عورت جو ہے وہ گھر برباد کرنے کا جو ہے وہ باعث بن رہی ہے، عورت ہی گھر بسانے کا باعث بن رہی ہے۔ یعنی مختلف قسم کی عورتیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف سوچ ہیں، پرابلم صرف سوچ میں ہے۔ جس نے اپنی سوچ پہ کام کر لیا اس نے اپنے کردار پہ کام کر لیا۔
دو راستے اللہ نے دیے، پازیٹیو اور نیگیٹو. جو نیگیٹو چلا اس نے نیگیٹیوٹی کو اپنا لیا، جو پازیٹیو چلا وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ گیا.